بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی کتاب جس میں ہر مومن کا نام لکھا ہوا ہے، ایسی کتاب جس کی حفاظت خود اہل بیت علیہ السلام کرتے تھے۔ آخر اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب معلومات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ وہ ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کے ناموں کو محفوظ رکھتے ہیں اور انہیں اپنے دیوانوں میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے یقینی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ براہ راست ان ہستیوں سے جڑا ہوا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے سب سے قریب ہیں۔ جب ایک انسان اپنے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت بسا لیتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے جنت کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی آزمائشیں اور مشکلات اس کے راستے کو کٹھن تو بنا سکتی ہیں، مگر انجام کار وہ کامیابی اسے ضرور ملتی ہے جو ان نفوس قدسیہ کی محبت کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہی حقیقت ایک عظیم واقعے کے ذریعے ہمیں اور بھی واضح ہوتی ہے جو محمد بن حسن صفار نے اپنی اسناد سے حذیفہ بن سید الغفاری سے نقل کیا ہے۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی اور کوفہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے قافلے میں میں بھی شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے اونٹ کے سامنے ہمیشہ ایک اونٹ حرکت کرتا رہتا تھا جس پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی نظر ہر وقت اس اونٹ پر رہتی تھی۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا مولا، یہ اونٹ کون سا ہے اور آپ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا، حذیفہ، تم جانتے ہو اس اونٹ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں مولا، میں نہیں جانتا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیوان ہے۔ میں نے پوچھا، کس چیز کا دیوان؟ تو امام نے فرمایا، یہ ہمارے شیعوں کا دیوان ہے جس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا مولا، کرم فرما کر میرا نام بھی اس میں دکھا دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کل صبح آ جانا۔ دوسرے دن صبح میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر وہاں حاضر ہوا، کیونکہ میں ان پڑھ تھا اور میرا بھتیجا لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، حذیفہ، کیوں آئے ہو اور یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا مولا، میں اپنا نام دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میں پڑھنا نہیں جانتا اس لیے میں اس کو ساتھ لایا ہوں۔ امام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر امام نے حکم دیا کہ وہ کتاب یعنی دیوان لایا جائے۔ غلام فوراً امام کے فرمان پر وہ کتاب لے آیا۔ امام نے اس کے صفحات الٹے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے نام درج تھے اور کچھ نام نور کی طرح جگمگا رہے تھے۔ میرے بھتیجے نے جب اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ کر کہا، چچا جان، یہ تو میرا نام لکھا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہیں تو تمہارا نام مل گیا، اب میرا نام تلاش کرو۔ اس نے مزید صفحات الٹائے اور پھر خوشی سے کہا، چچا جان، آپ کو مبارک ہو، اس میں آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں بے انتہا خوش ہوا اور بعد ازاں وہی نوجوان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ ان کا نام بھی اپنے دیوان میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبت اور ولایت ہی اصل معیار ہے۔ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وہ چاہنے والے جو اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام پر قربان کر گئے، ان کے نام اسی دیوان میں جگمگا رہے تھے جسے امام حسن اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ائمہ کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کون ان کے ساتھ ہوگا، کون ان کے لیے قربانی دے گا اور کون ان کی محبت میں کامیاب ہوگا۔ اس واقعے کا انجام بھی ایک کمالی حقیقت ہے
وہ یہ کہ وہ نوجوان جس نے اپنے چچا کا نام پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا آخر کار کربلا میں شہید ہوا۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آل محمد کے دیوان میں درج ہیں وہ دنیا کی آزمائشوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔